رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ محترم حاضرین مجلس، میرے دینی ملی بھائیوں اور دور سے آئے مہمانان کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس مبارک محفل کے اندر جمع کیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور جہالت ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہے۔ جس طریقے سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارے سلف میں دیکھیں گے کہ لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی، کتنے لمبے لمبے سفر کیے اور علم کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک امام بقی ابن مخلد کا واقعہ رکھوں کہ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے کا سفر کیا۔ تقریباً 1 مہینے پیدل سفر کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے، اور جب وہاں اس علاقے میں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ وہ کسی کو درس نہیں دے سکتے، وہ کسی کو حدیثیں نہیں سنا سکتے، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بقی ابن مخلد کو جب یہ بات پتہ چلی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے گھر کے پاس پہنچے۔ دروازے پر ایک پہرے دار تھا جو بادشاہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ بقی ابن مخلد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس علم حدیث کے لیے آیا ہوں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا علم حاصل کرنے کا شوق پسند آیا، لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اوپر پابندی ہے، میں کسی کو حدیث نہیں سنا سکتا، میں درس و تدریس کا کام نہیں کر سکتا۔ تو بقی ابن مخلد رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے، اور وہ یہ کہ میں آپ کے پاس روزانہ ایک بھکاری کی شکل میں آؤں گا، ایک فقیر کی شکل میں آؤں گا، اور آپ اس کچھ دینے کے بہانے آپ مجھے چند حدیثیں سنا دیا کریں اور میں ان حدیثوں کو نوٹ کر لوں گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ تجویز پسند ہے۔ چنانچہ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ علیہ نے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک ایک بھکاری کی شکل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے پاس آتے رہے اور حدیثیں لیتے رہے اور ان حدیثوں کو لکھتے رہے۔ تو یہ
بقی ابن مخلد کا واقعہ ہے۔ تو علم حاصل کرنا، یہ انسان کو ہر عمر میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حکیم بن حزام رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حکیم بن حزام رحمہ اللہ علیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے یہ باری لگا رکھی تھی کہ ایک دن میں تجارت کروں گا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائیں گے وہ باتیں مجھے تم بتایا کرنا، اور اگلے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور آپ کاروبار میں رہنا۔ تو اس طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ باتیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ تو یہ سلف کے اندر علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا گورنر حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ چنانچہ جب ان کو مکہ کا گورنر بنایا تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اصفہان گئے۔ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو مکہ کے اندر آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ تو حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک غلام کو مکہ کا سردار بنا دیا، مکہ کا ولی بنا دیا۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بتائی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہ قارئ بالکتاب، کہ یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، اور آگے فرمایا وعالم بالفرائض، کہ یہ فرائض کے بارے میں بہت زیادہ جانکار ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے، اور اسی قرآن کی بدولت بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن کو لیں گے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی بدولت آپ کو عزت دے گا، اور اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، لہٰذا اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تمام مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ علم کی وجہ سے، علم ایک ایسی چیز ہے، اور اسی علم کی وجہ سے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان مدرسوں کے اندر آئیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اور کوشش یہ کی جائے کہ آج کے دور میں چونکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، تو اسی لیے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں عصری تعلیم کی طرف بھی تھوڑا بہت توجہ دینا چاہیے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، میں جس طریقے سے ایک پروگرام کی شروعات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے ذریعہ اس بزم کا، اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ لہٰذا تلاوت کلام اللہ کے لیے میں اجمل انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا أَمَّنْ هُوَ قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم. शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीक। ये थे अजमल अंसारी जो इंतहाई ख़ूबसूरत आवाज़ में कलामुल्लाह की तिलावत कर रहे थे और इन्होंने यहीं जामिया कुर्तुबा से ही हिफ्ज़ दौर मुकम्मल किया है।